خیز و نفاس سے 8 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں: نماز، روزہ، قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، مسجد میں داخل ہونا، جماع کرنا، طواف کرنا، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کے درمیان سے نفع حاصل کرنا۔ چلیے تو سب سے پہلے ہم نماز کے بارے میں مسائل کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ نماز نہ پڑھنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور 100 سے زائد صورتوں میں قرآن پاک میں بھی نماز پڑھنے کے بارے میں آ چکا ہے۔ حالت حیض میں نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ نماز معاف ہو جاتی ہے، ان کی قضا بھی نہیں ہے۔ نماز کا آخر وقت ہو گیا، ابھی تک نماز نہیں پڑھی کہ حیض آ گیا تو اس وقت کی نماز معاف ہوگی۔ اگرچہ اتنا تنگ وقت ہو گیا کہ اس نماز کی گنجائش نہ ہو، فرض نماز پڑھتے ہوئے حیض آ گیا تو وہ نماز معاف ہے، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا نہ کرے۔ اگر نفل یا سنت نماز پڑھ رہی تھی، حیض آ گیا تو اس کی قضا واجب ہے۔ حیض والی خاتون کو اگر 3 دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا تو نماز پڑھے، غسل کی ضرورت نہیں۔ کسی عورت کے عادت کے دن مقرر تھے، یعنی 5 دن یا 7 دن وغیرہ، لیکن ابھی 5 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خون بند ہو گیا تو چاہیے کہ غسل کر کے نماز پڑھے، عادت کے دن کا انتظار نہ کرے۔ اگر پورے 10 دن رات حیض آیا اور ایسے وقت خون آ کر بند ہوا کہ بالکل ذرا سا وقت رہ گیا کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھ سکتی اور غسل کی بھی گنجائش نہیں، تو بھی نماز واجب ہے، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر کسی عورت کو 1-2 دن خون آ کر بند ہو گیا تو غسل کرنا واجب نہیں، وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن نماز کے مستحب وقت کے آخر کا انتظار کرنا واجب ہے کہ شاید دوبارہ خون آ جائے۔ حیض والی عورت کے لیے مستحب ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو وضو کرے اور اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ میں اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر میں نماز ادا کرتی ہے، اتنی دیر میں سبحان اللہ، درود پاک اور استغفار پڑھتی رہے تاکہ عادت قائم رہے۔ جس عورت کو پہلی مرتبہ حیض آیا اور 10 دن سے کم میں وہ پاک ہو جائے، یا عادت والی عورت عادت سے کم دنوں میں پاک ہو جائے، تو غسل اور وضو میں مستحب وقت تک تاخیر کر کے نماز ادا کرے۔ اگر 10 دن سے کم حیض آیا اور ایسے وقت خون بند ہوا کہ نماز کا وقت بالکل تنگ ہے کہ جلدی اور پھرتی سے غسل کر لے، تو نہانے کے بعد ذرا سا وقت بچے گا جس میں صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھ سکتی۔ ایسی صورت میں اس وقت کی نماز واجب ہو جائے گی، اور اگر نہ پڑھی تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی، اور اگر اس سے بھی کم وقت ہو تو معاف ہے، اس کی قضا کرنا واجب نہیں۔ اگر غسل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے اور نیت کا وقت ہو تو نیت باندھ کر نماز شروع کر دے، اگرچہ نیت کے بعد نماز کا وقت نکل بھی جائے تو بھی نماز پوری کرے۔ ایسی صورت میں نماز قضا نہیں کرنی پڑے گی، لیکن صبح کے وقت فجر میں نیت باندھنے کے بعد سورج نکل آئے تو نماز ٹوٹے گی، پھر سے قضا کرنی پڑے گی۔ حائضہ عورت جائے نماز چھو سکتی ہے، کیونکہ حیض کی نجاست حکمی ہے، حقیقی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حیض والی عورت جب سجدے کی آیت سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں، اور خود پڑھے تب بھی واجب نہیں، مگر اسے پڑھنا نہیں چاہیے۔ عیدگاہ، مدرسہ اور وہ جگہ جو نماز پڑھنے کے لیے گھر میں مقرر ہو، وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، ان میں داخل ہونا جائز ہے۔ حالت حیض میں سجدہ شکر بھی جائز نہیں ہے۔